إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی اسکنت، میں چھوڑ آیا ہوں، من ذریتی، اپنی اولاد کو، میں نے آباد کیا ہے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچے کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے بیت اللہ کے پاس، عزت والے، حرمت والے، احترام والے گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے، تہوی الیہم، کہ گرے آئیں، باگے چلیں ان کی طرف،
وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ میری اس اولاد کو رزق دے من الثمرات، پھلوں کا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کر سکیں۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور مدینہ منورہ کے اندر زندگی بسر کرنے والے مدینہ کے باسیوں، آج بابرکت مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ذوالحج، جس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے، جس مہینے کے اندر مسلمان قربانی کرتے ہیں، آج اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ آج یکم ذوالحج ہے، آج ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے، اور ٹھیک آج کے دن، آنے والے جمعے کو جو دن ہوگا اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ کہ جس دن حجاج کرام، ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی کلمہ پکارتے ہوئے، ایک ہی دن میں ایک ہی مقصد لیے ہوئے، ایک ہی طرف سارے مینا کو نکل پڑتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے سارے اگلے جمعے کو مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تلبیہ پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ہماری اولادوں کے ساتھ، اللہ تعالی ہماری بیویوں اور بچوں کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دن کہ جس دن لوگ مینا اور عرفات کی طرف چلیں گے، بیت اللہ سے طواف کیا، عمرہ کیا اور حج کی طرف نکل پڑے، اس بیت اللہ کے بانی، اس بیت اللہ کو بنانے والے جد الانبیاء، اور پھر اللہ اکبر، نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹے کا بیٹا بھی نبی، پھر اس کا بیٹا بھی نبی، اور پھر آگے اولاد کے اندر سارے ہی انبیاء۔ کیسی بڑی شان تھی۔ میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جو آج کل ہمارا اس خطبے کا موضوع سخن ہے، اور آج ہمارے اس موضوع کا آخری جمعہ ہوگا۔ آئندہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع کے چیپٹر کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی تکالیف برداشت کی، کتنے امتحانات آئے، اور پھر قسمت نے کہا ابراہیم تیرے امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ 85 سال، 85 ایئر کی عمر کے اندر، جس عمر کے اندر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس عمر میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ بوڑھے باپ کو جب بیٹے کی خوشخبری ملے
تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اولاد کی خوشی اس سے پوچھیں جس کو اولاد نہیں ملی یا ملی ہے پھر چھین لی گئی ہے۔ بچے کی محبت اس سے پوچھیں کہ بچے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بوڑھا باپ، ابھی بچہ ملتا ہے، ایک ہی بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے ابراہیم اس بچے کو لے اور اس کی والدہ کو لے، اس کو فلسطین سے چل، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک ایسی وادی آئے گی جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، مکہ مکرمہ کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، اپنے اس بچے کو وہاں چھوڑا، اس کی والدہ سمیت وہاں چھوڑ گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ صرف درندے رہتے ہوں، جس جگہ پر کوئی انسان نہ ہو، کوئی کھیتی نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مکہ کو کہا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کیا کہ جہاں کوئی کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، اور آج تو بہاریں لگی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ المہم ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم کو لیا، مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے دیا، اور بچہ بھی کتنی عمر کا تھا، ابھی دودھ پیتا بچہ، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، مکہ چھوڑ کر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر بیگم کو نیچے اتارا، بچے کو نیچے اتارا، کوئی کچھ نہیں کہا، واپس چل پڑے۔ پیچھے سے بیگم نے آواز دی ابراہیم میری بات تو سن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ دیکھا، پلٹ کر نہ دیکھا، پھر پکارا ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ صحرا ہی صحرا ہے، تپتی دھوپ ہے، ریت ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے چند کھجوریں دے کے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہ دیکھا، پھر جب تیسری دفعہ پکارا اور پھر کہا ابراہیم ہمیں پتا ہے کہ تو اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ امرک بہذا، ہمیں صرف یہ تو بتاتا جا کہ تجھے تیرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اگر تجھے ہمارے رب نے حکم دیا ہے تو ہمیں ذرا بتاتا جا، ہم پھر اور کسی سوچ سے سوچیں۔ کہا نام، کہا ہاں بیگم، اس صحرا کے اندر کون اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر بیگم بھی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، سبحان اللہ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے، انبیاء کے داتا، انبیاء کے باپ تھے، اور یہ کرمہ والی بھی تو نصیبہ والی نبیوں کی دادی تھی نا، نبی کی ماں تھی، نبی کی بیوی تھی۔ پکار اٹھی، کہا ابراہیم پھر تجھے اگر تیرے رب نے حکم دیا ہے پھر ہماری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ نے ضائع کیا نہیں، ضائع کیا۔ تپتی دھوپ کے اندر، صحرا کے اندر، اللہ اکبر، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، دودھ خشک ہو جاتا ہے، پھر سوچتی ہیں کہ میں یہ ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر وادی کی طرف دیکھتی ہوں، شاید کوئی انسان نظر آئے۔ بیٹے کو وہیں پہ لٹایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند بیتک المحرم، یہ وہ جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ ہے، اس ٹائم بیت اللہ نہیں تھا، بیت اللہ بنا نہیں تھا، اس کی بنیادیں نوح علیہ السلام کے دور کی تھی، سیلابوں کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ المہم
उम्मे इस्माइल हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी पर दौड़कर चढ़ती हैं सफा पहाड़ी पर, देखती हैं कोई नामो निशान नजर नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती हैं और फिर जब उस जगह से गुजरती हैं जहां बच्चे की चीख नजर आती है, फिर दौड़ लगा देती हैं। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ी पर चढ़ती हैं। मरवा पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कोई नजर नहीं आता। फिर नीचे उतरती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलती आती हैं, जहां बच्चा नजर आता है, बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर दौड़ लगा देती है। अल्लाह अकबर! कैसे अंबिया और कैसे अम्मा हाजरा की मेहनत थी अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अम्मा हाजरा की इस दौड़ को, जो सवा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी के दरमियान दौड़ लगाई थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा सिलसिला बना दिया कि क़यामत तक जो भी हज करने आएगा सफा मरवा की, जब वो सफा मरवा की साई करेगा तो उसी जगह से दौड़ेगा, अम्मा हाजरा की सुन्नत को जिंदा करते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये जो दौड़ते हैं सफा मरवा के दरमियान, ये मेरी अम्मा हाजरा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फिर जब मरवा पहाड़ी पर चढ़कर आखिरी 7वां चक्कर होता है, आवाज सुनती हैं, किसी के फड़फड़ाने की आवाज आती है और बोलती हैं, अपने आप से कहती हैं, हाजरा जरा खामोश होके कान लगाकर सुन, ये किसकी आवाज है। फिर देखती हैं कोई नजर नहीं आता, अपने बेटे की तरफ देखती हैं कि एक फरिश्ता खड़ा है और फरिश्ते ने अपनी एड़ी मारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां से ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। अल्लाह अकबर! अल्लाह ताला के बन के तो दिखाएं, अल्लाह ताला के बन के दिखाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी अपने बंदों को जाया करते, कभी जाया नहीं करते। अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाते हैं। अम्मा हाजरा भाग कर आती हैं, उसी टाइम पानी का फुआरा निकल रहा होता है, वहां रेत की चार दीवारी कर कर उसको कहती हैं ज़मज़म। ज़मज़म का मतलब क्या है? रुक जा। पानी को पुकार कर कहती हैं ज़मज़म, यही रुक जा, और फिर उसका नाम ही ज़मज़म पड़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी दादी अगर पानी को ज़मज़म ना कहती, पानी को रुकाती ना, तो ये नहर की तरह बहना शुरू कर देता। ज़मज़म हजारों साल पीछे चले जाएं, हजारों सदियां चले जाएं, कितनी देर से हजारों साल पहले का यह चश्मा आज भी लोगों को सैराब कर रहा है। हर मुल्क के अंदर इसका पानी जाता है। और आप अगर उस कुएं को देखें, मैंने तो जो पुराने लोग हैं आज से 15-15, 20-20 साल के यहाँ सऊदीया के अंदर, उनको याद होगा कि बैतुल्लाह के सामने ही वो ज़मज़म का कुआं था और फिर उसके नीचे जाते थे, सामने साफ नजर आता था। अभी तो वो जगह बंद कर दी हुई है, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। और वो इतनी तेज पानी निकलता है और उसको टर्बाइने, मोटरें लगी हुई हैं, मोटरें बड़ी तेज से पानी निकालती हैं, फिर भी वो पानी आज तक खत्म नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह! ये अंबिया के मौज़ात हैं मेरे भाइयों। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इब्राहीम से कहा, इब्राहीम अभी तू फलस्तीन के अंदर बैठा हुआ है, तेरे इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए। अभी वो बेटा जिसको तू छोड़ के आया था, अभी उसने चलना फिरना शुरू कर दिया है। तेरा बेटा इस्माइल, उसने चलना फिरना शुरू कर दिया है। जाओ और छुरी लेकर उसकी गर्दन पर रख के चला दो। अल्लाह अकबर! ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आई, फलस्तीन में हैं, ख्वाब के अंदर देखते हैं कि मैंने अपने बेटे, जिस बेटे को मैं छोड़ के आया था, उसको मैं ज़बह कर रहा हूं। और नबी की ख्वाब आम ख्वाब नहीं होती। नबी की ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर होता है कि ये कर गुजरिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से हजारों मील का सफर करके फिर मक्का पहुंचते हैं, अपने बेटे को पकड़ते हैं और बेटे को पकड़कर ले जाकर ज़बह नहीं फौरन कर देते। बेटे से कहते हैं, कुरान मजीद ने सूरत साफात के अंदर इसको बयान किया है,
फलम्मा बलग मअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। सुभान अल्लाह, अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बच्चा चलता है, बच्चे अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैंने ख्वाब के अंदर देखा बच्चा अभी चलना शुरू हुआ है, जवान नहीं हुए, अभी छोटे बच्चे हैं, अभी चलने शुरू हुए हैं, कुछ सालों के होंगे। कहा बेटा मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तेरा क्या ख्याल है? अगर हमारी तरह का कोई होता तो कहता हमें तो छोड़ के चले गए थे ना, अब मुझे अपनी ख्वाबें सुनानी शुरू करती हैं। अगर हमारे इस दौर की हम जैसे होते तो यही जवाब आगे से आता कि हमें तो छोड़ के चले गए थे, बाप से बोलते भी ना। बेटे ने आगे ऐसा जवाब नहीं दिया, कहा या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अबू जी, अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको हुक्म मिला है, जिस तरह मेरी वालिदा ने कुछ नहीं कहा था, आपको अल्लाह की तरफ से ऑर्डर मिला था, हुक्म मिला था, आप कर गुजरे थे, आज भी जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म मिला है आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं कोई वावेला नहीं करूंगा, मैं चीखूं चिल्लाऊंगा नहीं। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों में होऊंगा। फलम्मा अस्लमा, कुरान जी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम। कुरान जी कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने अल्लाह की बात को मान लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को लिटाकर, उल्टा लिटाकर कि बेटे ने बाप से कहा अब्बू जी मुझे सीधा ना लिटाइए, हो सकता है मेरी आंखें खुलें और मैं देखूं कि मेरा बाप मेरे गले पर छुरी चला रहा है, हो सकता है शैतान आके मुझे कुछ कहे, मुझे उल्टा लिटाकर मेरे ऊपर छुरी चलाइए ताकि मुझे नजर ना आए, मेरा चेहरा आपको नजर ना आए, ताकि आपके दिल के अंदर शैतान कोई बात ना डाल दे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, कुरान भी कहता है कि जब छुरी चलाने लगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, इब्राहीम तूने ख्वाब थी लेकिन ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, छुरी चल गई लेकिन देखा कि बेटा तो पास खड़ा है और जिसको ज़बह किया है अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते फौरी तौर पर जाओ और जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ, ये जिसको ज़बह किया जा रहा है इसकी औलाद से मैंने ऐसा नबी पैदा करना है जो खातमुन नबिय्यीन होगा, जो रहमत का बड़ा होगा, जो मुजस्समे पैकर होगा, जो मक्का के अंदर आएगा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी औलाद से मैंने पैदा करना है, जल्दी जानवर लेकर जाओ और जानवर इस्माइल की जगह पर ज़बह कराओ जाके। सुभान अल्लाह, ज़बह कर दिया जानवर और फिर कहा, अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम तूने मेरी ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, अब ऐसे कीजिए यहाँ बैतुल्लाह बनाना शुरू कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बैतुल्लाह, मक्का के अंदर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। मेरे भाइयों, आज उसी बैतुल्लाह का हम हज और तवाफ करते हैं, उम्रा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बैतुल्लाह के घर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस हुकूमत के ऊपर जहां हम रह रहे हैं, मलक अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के दौर से लेकर आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं वो हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्कों की, इंडिया पाकिस्तान, हमारी जो असम्बलियां होती हैं ना, उन असम्बलियों के अंदर बहस होती रहती है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन यहाँ की असम्बलियों के अंदर यहाँ के हुक्मरान माशाल्लाह हर दफा यही सोचते पाए गए हैं हाजियों की खिदमत किस तरह करनी है। हाजियों की खिदमत का अल्लाह ताला ने यहाँ का जो हुक्मरान को मौका दिया है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी हाजियों की खिदमत करते हैं। जिन भाइयों ने हज किए हैं उनको पता है कि मिना के अंदर, अरफात के अंदर और फिर मुज़दलिफ़ा के अंदर कितनी वहाँ पे हाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला
تمام حجاج کرام جو حج کرنے آ رہے ہیں بیت اللہ کا، اللہ تعالیٰ سب کو سالمین غانمین اللہ تعالیٰ واپس پہنچائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ میرے بھائیوں، آج جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے، آج ذو الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ ایام جن ایام کا آج سے یہ ابتدا ہو چکی ہے، شروع ہو چکے ہیں یہ دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہیں پورے سال کے بہترین دنوں میں سے بہترین دن ہیں۔ اور نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین ان 10 راتوں سے یہ 10 دن مراد لیتے ہیں۔ یہ 10 دن جو ہیں ذو الحج کے پہلے 10 دن، ان 10 دنوں کے اندر آخری 10ویں تاریخ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور پھر 9 ذو الحج کا جو روزہ ہے، جو کہ ایک کل ہفتہ ہے، اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس دن 9 ذو الحج ہوگا۔ 9 ذو الحج کا وہ دن ہے کہ جب حاجی جو ہیں میدان عرفات میں پہنچے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ دور سے دیکھے تو بالکل سفید جس طرح چادر بچھائی ہوتی ہے، صرف سر بلیک نظر آتے ہیں، باقی سفید، کیونکہ ہر ایک نے سفید احرام باندھا ہوتا ہے، ہر ایک لباس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی میدان عرفات میں جمع کرائے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ پچھلے طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اللہ ہم بھی تیرے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی میدان عرفات میں پہنچیں۔ میرے بھائیوں، میدان عرفات کا جو روزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گزشتہ سال کے، ایک آنے والے سال کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایام شروع ہوئے ہیں یہ بہترین دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ جو عیدین کی تکبیرات ہوتی ہیں وہ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہ عام طور پر تکبیرات کہتے رہیں۔ اور پھر جب 10 ذو الحج شروع ہوگی اس ٹائم نمازوں کے بعد جو خاص تکبیرات ہے وہ بلند آواز سے ہر ایک کو کہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی تکبیر کہتا ہے، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بندہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جو ان کے اجر ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ اجر، یہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا جو جمعہ ہے میں حاضری نہیں دے سکوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے حج کرنے کا۔ میں انشاءاللہ تعالی حج کرنے جاؤں گا، اور بھائی عدنان جو آپ کے امام ہیں وہ یا اور کوئی خطیب آئیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ جمعہ پڑھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا لازمی کیا کریں، اور جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ آپ کے کیمپ کے اندر ایک محمد علی بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی وسیم سوموار کو ان کا انتقال ہوا تھا، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اور دوسرے جو بھی کئی مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں، جو بیمار ہیں، سب کے لیے ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی دے۔ یا اللہ محمد علی کے بھائی وسیم جو ہیں چھوٹے بھائی وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب کر لیں۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔